الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ ہر دل کی آواز ہے، الفاظ ہند یہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے عبدالرب عرفان، سخن شناس و نقطہ داں۔ 1988 میں ناچیز کا تقرر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس ناگپور، جسے مورس کالج کہا جاتا ہے، میں بحیثیت لیکچرر عربی عمل میں آیا۔ سینئر کالج میں لیکچرر ہونا میرے لیے خواب جیسے تھا۔ وہاں سینئر اساتذہ کو شیروانی زیب تن کرتے دیکھ مجھے بھی شیروانی پہننے کا شوق ہوا۔ چنانچہ جمعے کو شیروانی پہننا میرا معمول بن گیا۔ لیکن میں کچھ دنوں سے بعض ساتھی اساتذہ کی نظروں میں خلوص کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ خود بھی خلوص کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ جمعے کو شیروانی پہننا میرا معمول بن گیا، لیکن میں کچھ دنوں سے بعض ساتھی اساتذہ کی نظروں میں خلوص کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ خود بھی بے چینی کے احساس میں مبتلا تھا۔ ایک دن اسٹاف روم میں تنہا بیٹھا تھا، تبھی عبدالرب عرفان صاحب میرے بازو والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور آہستہ سے پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ میں احتراماً کرسی سے اٹھنے لگا تو بڑے نرم لہجے میں فرمایا، بیٹھو بیٹھو، میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش ہو رہے، گویا الفاظ کا انتخاب کر رہے ہوں۔ پھر گویا ہوئے، دیکھو تمہارا جو تقرر ہوا ہے اس سے بعض لوگوں کے سینے پر سانپ لوٹ گیا ہے، اس لیے ذرا اعتدال اور احتیاط سے کام لو اور شکایت کا موقع نہ دو۔ عبدالرب صاحب کے لہجے میں بے پناہ خلوص اور اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عبدالرب صاحب سے یہ میری پہلی بات چیت تھی، ورنہ سلام علیک تو روزانہ ہوتا تھا۔ انہوں نے پہلی بات چیت میں ہی مجھے اپنا گرویدہ بنا دیا، شفقت و محبت سے مجھے نہال کر دیا۔ اب میرے دل میں ان کا احترام دگنا ہو گیا۔ وہ بھی مجھے عزیز رکھتے۔ چند برسوں بعد میں نے ان کی نگرانی میں اردو میں پی ایچ ڈی بھی مکمل کی۔ اب تو ان سے بے پناہ قربت بڑھ گئی۔ جوں جوں میں ان کے قریب ہوا، ان کی عظمت کا قائل ہوتا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 30 اپریل 2001 کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو دل محسوس کر رہ گیا۔ ڈاکٹر عبدالرب عرفان اردو فارسی کے جید عالم تھے۔ ان کی پیدائش 8 جنوری 1936 کو کامٹی ضلع ناگپور کے متوسط خاندان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کامٹی میں ہی ہوئی۔ ربانی ہائی اسکول کامٹی سے 1955 میں میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ 1959 میں ناگپور یونیورسٹی سے بی اے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ بعد 1961 میں فارسی اور 1971 میں اردو ادب میں ایم اے کیا۔ دونوں امتحانات میں میرٹ فرسٹ رہے۔ فارسی ادب میں انہوں نے آرٹس فیکلٹی میں سب سے زیادہ نمبرات حاصل کیے اور خان بہادر ایچ ایم ملک گولڈ میڈل کے حقدار قرار دیے گئے۔ 1979 میں انہوں نے فارسی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان نعمت خان علی، شخصیت، فن اور کارنامے تھا۔ نومبر 1961 میں عبدالرب صاحب کا تقرر گورنمنٹ ودربھ مہا ودیالیہ امراوتی میں بحیثیت لیکچرر فارسی عمل میں آیا۔ اس کے بعد 1982 میں وی این گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس ناگپور میں تبادلہ ہو گیا۔ یہاں وہ جنوری 1996 تک فارسی ادب پڑھاتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت وہ صدر شعبہ فارسی کے منصب پر فائز تھے۔ نیز ناگپور یونیورسٹی میں اردو فارسی بورڈ آف اسٹڈیز کے چیئرمین رہے۔ مرحوم ڈاکٹر عبدالرب عرفان جدید فارسی زبان و ادب پر عبور رکھتے تھے۔
وہ فارسی زبان و ادب پر لکھتے اور اس پر سوچتے تھے۔ ایسے باذوق و باکمال حضرات اب نظر نہیں آتے۔ وہ سخن شناس و نقطہ داں تھے۔ وہ خلیق، شریف النفس، وزادار اور منکسر المزاج تھے۔ نستعلیق قسم کی ان کی شخصیت تھی۔ ان میں عجب و تکبر اور غرور کا شائبہ تک نہ تھا۔ بظاہر کم وہ نظر آتے، جب گفتگو کرتے تو الفاظ تول تول کر اور مناسب استعمال کرتے۔ لا یعنی اور غیر ضروری الفاظ وہ اپنی گفتگو میں کم ہی استعمال کرتے۔ کسی موضوع پر اظہار خیال کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر اور سوچ سوچ کر کہتے، مگر موضوع کا حق ادا کرتے۔ ڈاکٹر صاحب جب مجلس میں بیٹھتے تو لطیفوں سے محفل کو زعفران زار بنا دیتے، مگر ان کے انداز بیان کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا اور ان کے لفظ کو بڑے دھیان سے سننا پڑتا۔ اگر کسی نے ذرا توجہ ادھر ادھر کی تو لطیفے کا سارا لطف ختم ہو جاتا۔ ڈاکٹر عبدالرب عرفان علم کا سمندر تھے اور اس سمندر میں انگنت لالو گوہر چھپے ہوئے تھے، مگر افسوس وہ پوری طرح کھل نہ سکے۔ بس ان کے جو قریب ہوا سیراب ہوا اور اپنے ضرب کے مطابق فیضیاب ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے تحقیقی مضامین ماہنامہ آج کل دہلی، خدا بخش جنرل پٹنہ، ماہنامہ جامعہ دہلی، قند فارسی، خانہ فرہنگ ایران کلچر ہاؤس دہلی، ماہنامہ معارف علی گڑھ اعظم گڑھ وغیرہ معیاری جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ انتقال کے ایک ہفتہ قبل ان کی ایک تصنیف دارا شکوہ اپنی نگارشات کی روشنی میں شائع ہوئی۔ ان کے برادر حقیقی محترم مبین صاحب نے برجستہ فخر سے کہا کہ میری دیرینہ آرزو تھی کہ میرا بھائی صاحب تصنیف کہلائے، اور اللہ کے فضل سے یہ آرزو بھی پوری ہو گئی۔ مگر خیر، ڈاکٹر صاحب مرحوم کی طبیعت میں عرق ریزی تھی۔ ان کا مطالعہ بڑا عمیق تھا۔ وہ اپنے مطالعے کے موضوعات بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر منتخب کرتے۔ ایسے موضوعات پر گفتگو کے لیے انہیں لوگ نہیں ملتے تو وہ شکایت کرتے کہ اب تو لوگوں کا ذوق ادب ختم ہو چلا ہے۔ اب ان کے پسندیدہ موضوعات میں نعمت خان عالی، دارا شکوہ، کلیات دیوان خسرو، اورنگزیب کی زندگی کے اہم واقعات کی تاریخیں، فتح نامہ محمود شاہی، تاریخ گوئی کی روایت کا آغاز، حافظ کی غزلوں میں حجب و طنز کے مواد وغیرہ شامل تھے۔ وہ تحقیق و جستجو میں کتابوں کی خاک چھان مارتے ہیں اور ان موضوعات پر بڑی جانفشانی سے مضامین قلم بند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبدالرحیم صاحب کی مرتب کردہ کتاب دیوان شاہ غلام حسین الچپوری کا بیشتر کام مرحوم کا ہی مرہون منت تھا۔ ان کی ترتیب و تزئین کے علاوہ سارے دیوان کی تصحیح و توضیح ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے کی۔ خرابی صحت کے باوجود کتاب کی کتابت بھی خود کی۔ ڈاکٹر صاحب کا خط بڑا عمدہ اور نفیس تھا۔ کتابت کے فن سے وہ کما حقہ نہ صرف واقف تھے بلکہ اس میں وہ بلکہ رکھتے تھے۔ مرحوم اچھے شاعر بھی تھے۔ شعر گوئی کا شوق انہیں زمانہ طالب علم سے ہی تھا۔ شعور کو پہنچے تو کامٹی کے معروف شاعر شاطر حکیمی سے مشورہ سخن کرنے لگے۔ وہ عروض کے ماہر تھے اور تاریخ گوئی میں ید طولہ رکھتے تھے، مگر اپنے مزاج کی وجہ سے اس میدان میں بھی کھل نہ سکے۔ غزلیں بھی کم ہی کہیں، مگر جو کچھ کہا وہ اس لائق ہے کہ اسے سنبھال کر رکھا جائے۔ ان کا تخلص عرفان تھا۔ شاعری میں روایتوں کا احترام کرتے مگر جدیدیت سے انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ سوقیانہ پن اور تک بندی سے گریز کرتے تھے۔ مرحوم زندگی بھر پریشان حال رہے اور یہ پریشانی ان کی خود پیدا کردہ تھی۔ حساس دل اور باضمیر انسان تھے، اس لیے اندر ہی اندر اڑتے تھے اور زندگی کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی کو گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کے کلام میں گہرائی اور گہرائی ہے۔ مطالعے سے کلام میں معیار پیدا ہوا۔ سادگی، سلاست، روانی، حسن معنی آپ کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کا کوئی مجموعہ کلام شائع نہ ہو سکا۔ چند متفرق اشعار بطور تبرک ملاحظہ ہوں، اسی بہانے یہ منتشر اشعار محفوظ ہو جائیں گے۔ بے نام سی خوشی کے لیے مر رہا تھا میں، سکھلا دیے غموں نے
مجھے زندگی کے طور، کسی بہانے سہی ایک جواب غم تو ہوا کہ اپنے حال پہ آج آ گئی ہنسی مجھ کو۔ بے سبب وہ میرا دشمن نہ ہوا ہوگا، بے سبب وہ میرا دشمن نہ ہوا ہوگا، شاید کوئی احسان کیا ہو میں نے۔ مایوس نامراد ناکام سا لگے، اس شہر میں ہر کوئی عرفان سا لگے۔ عزت کا ہے سوال، چلو گھر سے بھاگ جائیں، ایک شخص آ رہا ہے جو مہمان سا لگے۔ احباب کیا سمجھ کے مجھے دیکھنے لگے، نام آ گیا کسی کا جو دوران گفتگو۔ نہ غم کا غم نہ خوشی کی خوشی رہی مجھ کو، یہ کس مقام پہ لے آئی زندگی مجھ کو۔ ایک خاموشی کے سوا کچھ نہ ملے گا یاروں، کبھی بجھتے ہوئے جسموں میں اتر کر دیکھو۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات پر عرفان صاحب نے ایک برجستہ نظم کہی جو ماہنامہ آج کل بابت 1954 میں شائع ہوئی۔ اس نظم کے آخری مصرے سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔ تاریخ وفات کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ کہہ دو یوں عرفان تاریخ وفات، ہو گیا گل امن کا روشن چراغ۔ 1964۔ ایک غزل کے چند اشعار بھی دیکھیے جو 20ویں صدی دہلی شمارہ جنوری 1963 میں شائع ہوئی۔ اے ہم سفر و خواہش اتمام سفر کیا، چلنا ہی مقدر ہے تو منزل پہ نظر کیا۔ زلفوں کا بکھرنا رخ روشن کا نکھرنا، ہے اس کے سوا سلسلہ شام و سحر کیا۔ پھر وسعت کونین سے سمٹ آئی سبو میں، پھر ہے میری جانب میرے ساقی کی نظر کیا۔ ہے آج اگر چاند تو کل زہرہ و مریخ، کیجے متعین حد پرواز بشر کیا۔ ڈاکٹر صاحب کمیونزم سے متاثر تھے، مگر اپنے خیالات و نظریات دوسروں پر نہیں تھوپتے تھے، نہ ہی تحریر کے ذریعے اس کا اظہار کرتے تھے۔ فارسی زبان کو اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اس طرح اس کے قدردان بھی اٹھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرب عرفان مرحوم علم دوست، علم پرور شخصیت کے گزر جانے سے دنیا علم و ادب میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، ہمارے علاقے میں جس کی تلافی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آخر میں مرحوم عبدالرب عرفان کا یہ شعر سماعت فرمائیے اور اسے سنبھال کر رکھیے۔ زندگی کے دن جو پورے ہونے لگے، زندگی کے دن جو پورے ہونے لگے، سب ادھورے کام یاد آنے لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے۔ چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے۔ ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا۔ بے وجہ سی ہنسی تیری دل کو بھا گئی، جیسے تنہائی سے ملاقات نکل آئی ہے۔ دھڑکنوں میں تیری سوگات سما دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ قسمیں نہ تھی نہ وعدے کوئی، پھر بھی تو پاس لگنے لگی ہے۔ کہیں تیرے آنے
जैसे मौसम सा बदल गया, रुत अधूरी थी अब बरसात निकल आई है। आँखों में बसी जो बात छुपा दी थी, वो अब हर बात में झलकाई